السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت نہم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں سورۃ الانفال آیت نمبر 41 پڑھی تھی۔ اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتلایا گیا تھا۔ آج ہم اس سے اگلی آیت نمبر 42 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفہیم کریں گے۔ تو تلاوت کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں۔ اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، عدوہ کا معنی کنارہ، دنیا قریب کا، قریب کے کنارے پر، وہم اور وہ تھے، بالعدوۃ القصوى، دور کے کنارے پر، والرکب اور قافلہ، اسفل منکم، تم سے نیچے اتر چکا تھا، ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں وقت طے کر لیتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو وقت متعین میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا، ولیکن، لیکن، لیقضی اللہ، فیصلہ کر دیا اللہ نے، امراً اس کام کا، کان مفعولا، جو ہو کر رہنے والا تھا، لیہلک، تاکہ جو ہلاک ہو، تاکہ وہ ہلاک ہو، من ہلک، جو ہلاک ہو، عن بینۃ، واضح دلیل پر، ویحییٰ، اور زندہ رہے، من حی، جو زندہ رہے، عن بینہ، واضح دلیل پر، وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، لسمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ عزیز طلباء، اس آیت کے اندر میدان بدر کا نقشہ بتلایا گیا ہے کہ میدان بدر میں جہاں مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑائی ہوئی، وہاں مسلمان کس جگہ پر تھے، کافر کس جگہ پر تھے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ بدر کا میدان یہ کہاں ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل یعنی 160 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ سے جنوب مغرب کی سمت میں یہ میدان واقع ہے، میدان بدر۔ اور آپ غزوہ بدر کے پس منظر میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان کفار سے، مشرکین سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے راستہ بدل لیا اور مکہ میں ابو جہل کے پاس اطلاع بھجوا دی۔ ابو جہل نے 1000 کا لشکر لیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مکہ سے نکل کر
بدر کے میدان میں پہنچ گیا، اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا، اور اللہ رب الجلال کی طرف سے بھی یہی طے تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں ایک فیصلہ کن لڑائی ہو جائے۔ تو اللہ رب الجلال یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مدینہ سے قریب کے کنارے پر تھے اور کافر مدینہ سے دور کے کنارے پر تھے، یعنی اس میدان بدر کا جو کنارہ مدینہ کے قریب والا تھا اس طرف مسلمان تھے، اور کافر جو مدینہ سے دور والا کنارہ تھا وہاں موجود تھے۔ کافر چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے اور میدان میں انہوں نے دیکھ لیا کہ جو سمت جنگ کے اعتبار سے زیادہ موزوں تھی اس پر قبضہ کر لیا، اور مسلمان بعد میں پہنچے اور دیکھا کہ مسلمان اس جگہ پر مسلمانوں نے اپنا ڈیرا ڈالا جہاں ریت تھی اور چلنا پھرنا مشکل تھا، کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 رمضان المبارک کو چند صحابہ کے ساتھ میدان بدر کا معائنہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے مرنے کی جگہ کی نشاندہی فرما دی۔ بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کے مطابق وہ کافر اسی جگہ پر مرا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو کیا فرمایا کہ تم مدینہ سے قریب کے کنارے پر تھے اور وہ کافر مدینہ سے دور کے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ یعنی اس قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ تقریباً 3 میل دور سمندر کے کنارے کنارے ہوتا ہوا وہ مکہ کی طرف چلا گیا، اور کافرہ تم سے نیچے اتر چکا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یہ اتفاقی طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کو ایک میدان میں جمع کر دیا، ورنہ پہلے سے لڑائی کے لیے نہ کوئی وقت متعین تھا نہ جگہ کا انتخاب تھا۔ تو اللہ رب الجلال اس میں حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا پہلے سے طے ہو جاتا لڑائی کا اور جگہ کا تعین ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ جو وقت متعین ہوتا اس وقت پر پہنچنے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، ایک جماعت پہنچتی دوسری نہ پہنچتی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اتفاقیہ طور پر ہی دونوں جماعتوں کو اکٹھا کر دیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ رب الجلال فیصلہ کر دیں اس کام کا جو ہو کر رہنے والا تھا۔ اور ہو کر رہنے والا کیا کام تھا جس کا اللہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے؟ اللہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ مشرکین اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اسی وجہ سے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور نعوذ باللہ غلط دین اختیار کر لیا۔ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل پر سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب الجلال نے اس لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو کام ہو کر رہنے والا تھا یعنی حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ ہونے والا تھا، اللہ نے اس کو کر ہی دیا۔ اب اس فیصلہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، اب حق اور باطل کو واضح کرنے کے بعد اب جو کفر میں رہے گا تو وہ بھی ایک دلیل کے ساتھ کفر میں رہے گا، اس کے سامنے اسلام بالکل واضح ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اسلام کو قبول نہیں کیا، تو وہ اسی دلیل کے ساتھ کفر پر ڈٹا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حق پر ثابت کیے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ، اور جو زندہ رہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ، یعنی اگر مسلمانوں میں سے کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو بھی یقین ہو کہ ہم حق پر ہیں، اور کافروں میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو اس کو بھی
اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم تو مسلمانوں کو کمزور سمجھتے رہے، یہ تعداد میں بھی کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ساتھ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلیل کروا دیا، اور جو زندہ رہے تو وہ بھی دلیل پر زندہ رہے، ان کو پتہ چلے کہ نہیں ہم تو اسلام کو غلط سمجھ رہے تھے، حالانکہ اسلام تو صحیح مذہب ہے۔ تو بہرکیف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کر دیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یہ ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 42، اور اس کی تفہیم بھی ہم نے کی۔ آپ نے اس آیت کا ترجمہ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور اس آیت میں جو میدان بدر کا نقشہ پیش کیا گیا، ان باتوں کو بھی آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔